ہمارے ساتھ بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، بالکل ایسے ان کی طرح نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اذیت و آزار کا سلسلہ روا رکھا، جنہوں نے پریشانیوں کا شکار کیا، جنہوں نے بائیکاٹ کیے، جنہوں نے شعب ابی طالب ایسی مشکلات میں مبتلا کیا، اور سارے مسائل کا جن کی وجہ سے سامنا کرنا پڑا، وطن چھوڑنا پڑا، ان کے ساتھ یہ حسن سلوک۔ تو اس سے یہ بات واضح ہے کہ اسلام اقلیتوں کے لیے معافی کا، درگزر کا، عفو و بخشش کا کس حد تک قائل ہے۔ سبحان اللہ۔ میم یہ بتائیے کہ اگر وہ ظاہر اسلامی کسی ریاست میں رہ رہے ہیں تو کوئی غلطی ان سے ہو جاتی ہے تو عفو درگزر کا کیا معیار ہے ان کے لیے؟ دیکھیے پروفیسر صاحب، ایک تو غلطی ہے اجتماعی نوعیت کی، جی وہ تو پھر عدالت میں، اس میں بھی پھر عدالت میں اگر فرد جرم عائد ہو جائے تو پھر جس طرح مسلمان کے لیے سزا ہے اسی طرح سے ان کے لیے کوئی اس سے بالاتر یا زیادہ سزا نہیں، ویسی ہی سزا ہے جیسی سزا کا تعین دوسرے شہری کے لیے جو مسلمان ہے کیا جائے۔ لیکن اگر انفرادی نوعیت کی ہے تو پھر اس میں اسلام نے جو حکم دیا ہے عفو بخشش کا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہی ہے۔ لیکن ایک چیز جو ہماری نگاہوں سے گزرتی ہے اور وہ بڑی حیرت انگیز ہے، اور جس نے اسلام کو دنیا انسانیت میں ایک بہترین مذہب کے طور پر متعارف کرایا، وہ آپ کی سیرت طیبہ کہ جب آپ فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پر تو سبھی نان مسلم تھے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ منظر اگر آپ کی نگاہوں کے سامنے آئے اور آپ کی نگاہ اس پہ مرتکز ہو تو اخلاق کریمانہ کا ایسا بہترین منظر کہ جب آپ کے ایک کمانڈر نے اعلان کیا الیوم یوم الملحمہ کہ آج کا دن خون ریزی کا دن ہے، تو ادھر سے آواز بلند ہوئی بل الیوم یوم المرحمہ، بلکہ آج کا دن رحمت کا دن ہے، آج کا دن بھائی چارے کا دن ہے، آج کا دن محبت کا دن ہے، آج کا دن رحمت و رافت و عاطفت کا دن ہے۔ اور یہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان پر مچلنے والے الفاظ تھے۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آپ کے کمانڈر نے جب یہ اعلان کیا کہ الیوم یوم الملحمہ، یعنی آج ہم بدلہ لیں گے جو گھر جلائے گئے، جو مال و منال لوٹا گیا، جنگیں ہوئی ہیں پیچھے ساری، در بدر کیا گیا، جو ان کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا، تو آج کا دن انتقام کا دن ہے، خون ریزی کا دن ہے، تو وہ یقیناً کمانڈر حق بجانب ہے۔ لیکن آقا نے فوراً فرمایا بل الیوم یوم المرحمہ، اور اس کے بعد اگلا جملہ فرمایا کہ اس کو فوراً اس کی پوزیشن سے، اس کی پوسٹ سے ریموو کر دیا جائے، اس کو ہٹا دیا جائے، اور اس کے بعد سوال کیا ان نان مسلموں سے کہ تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے جب فتح مکہ کا وہ عظیم الشان منظر دیکھا تو سب لرزہ بر اندام تھے، دل دہل رہے تھے اس منظر سے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں معافی چاہیے۔ وہ مجرم، جگر چبانے والے، آگ لگانے والے، در بدر کرنے والے وہی لوگ تو تھے اور نان مسلم تھے۔ تو انہوں نے جب یہ تقاضا کیا تو ادھر سے آواز بلند ہوئی لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء اذهبوا، جاؤ انتم الطلقاء، تم میری جانب سے آزاد ہو، اور صرف آزاد نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی فرد جرم میری جانب سے عائد نہیں ہوتی، بالکل جیسے بغیر گناہ کے، بغیر کسی جرم کے کوئی انسان سامنے آتا، لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر میری جانب سے کسی قسم کی کوئی شکایت، کوئی شکوہ، کوئی اعتراض، کوئی کدورت، کوئی نفرت، کوئی انتقام ہرگز نہیں، انتم الطلقاء، تم مکمل طور پر آزاد ہو۔ تو یہ نان مسلموں کے ساتھ، اور عام نان مسلم نہیں جو ہمارے معاشروں میں ہمارے ساتھ بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، ان کی طرح نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اذیت و آزار کا سلسلہ روا رکھا، جنہوں نے پریشانیوں کا شکار کیا، جنہوں نے بائیکاٹ کیے، جنہوں نے شعب ابی طالب ایسی مشکلات میں مبتلا کیا، اور سارے مسائل کا جن کی وجہ سے سامنا کرنا پڑا، وطن چھوڑنا پڑا، ان کے ساتھ یہ حسن سلوک۔ تو اس سے یہ بات واضح ہے کہ اسلام اقلیتوں کے لیے معافی کا، درگزر کا، عفو و بخشش کا کس حد تک قائل ہے۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے
ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔